بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصف۔ سبح للہ۔ سبح کا روٹ ورڈ سین با ہا سے ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے تسبیح بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، تسبیح کرنا، پاکی بیان کرنا۔ تو تسبیح کی ہے للہ، اللہ کے لیے، اور کیونکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، سبح یسبح، تسبیح، اور مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ کثرت کا اس کے اندر وہ ہے، مفہوم ہے سبح اس کے اندر۔ تو یہ جب ماضی کا صیغہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے نا، تو اس کا معنی ہوتا ہے الٹیمیٹ ٹروتھ، یعنی کائنات کا ٹروتھ ہے کہ تسبیح بیان کی ہے للہ، اللہ کی، یعنی کہ یہ ایک فیکٹ ہے، یعنی یونیورسل ٹروتھ ہے۔ للہ، اللہ کے لیے، ما اس چیز نے جو، ویسے تو ما کا معنی جو ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ اس کانٹیکسٹ میں ہم جملے کو پورا کرنے کے لیے اس چیز کو بھی شامل کر رہے ہیں اپنے ترجمے میں، اس چیز نے جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما، اور جو فی الارضی زمین میں ہے۔ اب یہ جو ما کا لفظ ہے نا، یہ نان لیونگ تھنگز اور لیونگ تھنگز دونوں کے لیے آتا ہے، اور یہ ورڈ جو ہے وہ اگر ہم صرف لیونگ تھنگس کی بات کریں تو پھر ہم عربی میں من کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ما میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہوا، اور وہ، العزیزو، بہت زبردست ہے، الحکیم، خوب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لما، کیوں، لما کا معنی یہ حرف استفہام ہے، جیسے ہم اردو میں انگلش میں وائی بولتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ وہی ہے، اور یہ حرف ہے۔ تقولون، تم کہتے ہو، تقولون فعل مضارع ہے، اور مضارع میں جو ہم معنی کرتے ہیں وہ یا تو ہم فیوچر میں کرتے ہیں یا پھر ہم پریزنٹ میں کرتے ہیں، تو ہم یہ پریزنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو، ما، وہ جو، یعنی وہ بات جو، لا تفعلون، نہیں تم کرتے، فعل یفعل کا معنی ہوتا ہے کوئی کام کو ہاتھ سے کرنا، تفعلون نہیں تم کرتے، لا کا معنی ہو گیا نہیں، اور تفعلون کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے فا عین لام، تقولون کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام قول۔ کبورا، کبورا جو ہے وہ کاف با را، کبر کا معنی بڑا ہوتا ہے، اکبر بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے، کبریائی بھی اسی سے ہوتا ہے، تو کبورا بہت بڑی ہے، مقتن، ناراضگی کی بات، میم قاف تا، مقتن، میم قاف تا، مقت، اس کا معنی ہوتا ہے ناراضگی، عند اللہ، ناراضگی کی بات ہے، بیسیکلی اس کا مطلب بڑی، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ان کے تقولو، تم کہو، ما وہ جو، لا تفعلون، نہیں تم کرتے، یعنی قول و فعل کا تضاد جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو، تو ایسی باتیں تمہیں نہیں کہنی چاہیے، اور بلکہ بیسیکلی کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تم جو بھی تمہیں باتیں دین کی پتہ ہیں ان کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہو جاؤ، بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، وہ محبت کرتا ہے، حبابا، حبا یحب، احباب کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا، الذین، ان لوگوں سے جو، یقاتلون، جنگ کرتے ہیں، قاف تا لام، فی سبیل اللہ، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، صفن، صف بنا کر، کأنہم، گویا کہ وہ، یہ کأنہ کا ورڈ جو ہے یہ حرف ہے، اور یہ جب ہم کوئی مثال دیتے ہیں تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کأنہ، گویا کہ وہ، وہ بنیانن، دیوار ہیں، بانون، یا بنی بھی اسی سے ہوتا ہے، بنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹے، تو بیٹے بھی جو کیا ہوتے ہیں، ایک طرح سے دیوار، آپ دیکھیں کہ جب نسل چل رہی ہے تو وہ پوری ایک پوری چین بن جاتی ہے نا، تو وہ بھی ایک طرح سے دیوار کے معنی میں، تو بنیانن عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی جو ہے وہ دیوار ہوتا ہے، مرصوصن، را صاد صاد، رصا کا معنی، رصصا کا معنی ہوتا ہے سیسا، اور مرصوص، سیسا پلائی ہوئی، یعنی کہ اتنی اسٹرانگ کہ وہ دو اینٹوں کے درمیان میں جو بھی بانڈنگ ہے وہ سیسے کی ہے، اتنا اسٹرانگ بانڈ ہے کہ وہ آپس میں الگ نہیں ہوتے۔
تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرو، اپنے آپ پر کام کرو انڈیویجولی، اور پھر اس کے بعد سب مل کر جماعت کے ساتھ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دین کا کام کرو، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو۔ وَإِذْ اور جب قولا کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، لما کیوں، لما کا ورڈ بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس حروف یہ اسم استفہام ہے اور یہ وائی کے لیے آتا ہے، اسماء استفہام۔ تؤذوننی تم اذیت دیتے ہو مجھے، تؤذوننی کا روٹ ورڈ ہے حمزہ دال یا اذی، اور یہ اذیت کے لیے یعنی تکلیف دینا۔ اب یہ جسمانی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، ذہنی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ وقد حالانکہ تحقیق، تعلمون تم جانتے ہو، انی کہ بے شک میں رسول ہوں اللہ کا، الیکم تمہاری طرف۔ فلما پھر جب زاغوا وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغا ٹیڑھا کر دیا، زاغا یزیغ، زیغ کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا، ترچھا ہونا، تو یہ ٹیڑھے ہو گئے کا معنی بیسیکلی دل ٹیڑھے ہونا۔ یہ زا یا غین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور وہ ٹیڑھے ہو گئے یعنی کہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ٹیڑھا کر دیا۔ اب آپ دیکھیں پیچھے دیوار کی بات ہو رہی ہے، اب دیوار میں سے کوئی ایک اینٹ بھی ٹیڑھی ہو جائے نا تو پوری دیوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو بالکل یہاں پر اسی مثال کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جب ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری دیوار ہی ٹیڑھی کر دی، یعنی کہ ان کو پورا ہی ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الفاسقین جو فاسق ہیں۔ فاسق کا معنی میں نے آپ کو سورۃ البقرہ میں بھی سمجھایا تھا کہ فا سین قاف کا معنی ہوتا ہے اپنی حد سے نکلنے والے۔ اب آپ دیکھیں گے پورا ایک پیٹرن چل رہا ہے نا کہ اگر آپ حد میں رہتے ہیں تو آپ صحیح رہتے ہیں، سیدھے رہتے ہیں، اور حد سے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب دیوار بن رہی ہے اور حد سے کوئی ایک اینٹ باہر نکلی ہے تو پوری کی پوری دیوار خراب ہو رہی ہے، تو یہ وہی فاسق یعنی کہ دین کی حدود سے باہر نکلنے والے۔ یہ یہاں پر بنی اسرائیل کی مثال یہاں پر دی جا رہی ہے، لیکن ان کی مثال دیکھ کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم دین کو پوری طرح نہیں لوگے، تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اذیت دیتے تھے، یعنی کہ بار بار ان کو، آپ سورۃ البقرہ میں بار بار پڑھ کے آئے ہیں پیچھے کہ کس طرح سے انہوں نے جہاد جب ان پہ فرض کیا گیا تو جہاد سے انکار کیا، ان کو من و سلوہ ملا تو اس پر ان کو اعتراضات تھے، اس کے علاوہ ان کو سائبان ملا ہوا تھا، ان کو اتنی نعمتیں ملی ہوئی تھی، ان کو کہا گیا کہ سجدہ کرتے ہوئے بستی میں داخل ہو جاؤ، تو اکڑتے ہوئے گئے، کس قدر ان کا سمینا و عصینا کہتے تھے، کس قدر ان کا ایٹیٹیوڈ خراب تھا۔ اور یہ صرف انہی کے لیے ہم بات نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ قرآن مجید کی ہر آیت کو اپنے اوپر لیں گے، تو آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارا حال کیا ہے، یہی حال نہیں ہے کیا؟ ہم منہ سے بہت ہم ڈرتے ہیں، تو ہم منہ سے نہیں بولتے کہ ہم کفر کر رہے ہیں یا ہم نہیں مانتے، ہم منہ سے تو نہیں کہتے، لیکن ہمارے عمل جو ہے وہ چیخ چیخ کر اس بات کو واضح کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں۔ ہمارے عمل جو ہے وہ پوری طرح انہی قوموں کے جیسے ہیں، ہم منہ سے تو نہیں کہہ رہے لیکن ہم عمل سے بالکل انکار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی کوئی بات نہیں مان رہے، ہم دین پہ کیا کر رہے ہیں، وہ کام وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ دین میں نہیں ہوتا۔ وَإِذْ اور جب قولا کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، یعنی کہ اب دیکھیں بنی اسرائیل کا پہلے ایٹیٹیوڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انی بے شک میں رسول اللہ رسول ہوں اللہ کا، الیکم یہ دیکھیں رسول اللہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ مرکب اضافی ہے، یہ دونوں یعنی کہ اضافت کے ساتھ ہے، اللہ کا رسول، الیکم تمہاری طرف، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوں، لما اس کی جو بین یدیہ مجھ سے پہلے ہے، یدیہ کا یا جو ہے وہ مجھے کے لیے آ رہا ہے، من التوراتی تورات میں سے، یعنی جو کچھ تمہارے پاس آلریڈی موجود ہے میں اسی کی تصدیق کرنے آئی ہوں۔ اور وہ کیا تصدیق تھی کہ ان کی کتاب کے اندر ایک رسول کی پیشن گوئی موجود تھی جو کہ آخری رسول تھا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد مینشن تھا۔ اور جب انجیل آئی، انجیل لے کر آئے رسول، تو انہوں نے کیا بتایا عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ بیسیکلی یہ دونوں نام کی میننگ ایک ہی ہیں، اور یہ دونوں نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں۔ من التوراتی، تورات میں سے، ومبشرن، اور خوشخبری دینے والا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یاتی، جو آئے گا، من بعدی، میرے بعد، اسمہ، نام اس کا، احمدو، احمد ہوگا۔ احمدو جو ہے یہ ہمارا منصرف غیر منصرف فعل ہے، تو اس میں ہم تنوین نہیں دیکھ رہے۔ احمدو یہ افعلو کے وزن پہ ہے۔ فلما، پھر جب، جاءہم، وہ آیا ان کے پاس، کون؟ ایک یہ اس کی نا دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خود آئے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو پھر کیا ہوا؟ بالبیناتی، 7 واضح دلائل کے، قالو، انہوں نے کہا، ھذا، یہ، سحر، جادو ہے، مبین، کھلا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ معجزات دیے گئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ایسے معجزات تھے کہ جن کے جو مطلب ماورائے عقل بالکل، کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، پیدائشی برسی کو ٹھیک کر دیتے تھے، پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو۔ اس کے علاوہ یعنی کہ غیب کا تھوڑا سا علم ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ پرندے کا جو ہے وہ پرندے پہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اور اللہ کے اذن سے جب اس پہ پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ تمام ماورائے عقل تھیں باتیں، اور اس کو بھی انہوں نے کیا کہا کہ یہ جادو ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو انہی معجزات کو دکھا کر تو ان کو جب فرعون کے پاس سے لے کر آئے تھے، لیکن ان کی باتیں دیکھیں آپ۔ ومن، اور کون، اظلموا، زیادہ ظالم ہے۔ اظلموا افعلو کے وزن پر ہے، اور یہ اسم تفضیل ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری میں، کہ زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے، جو افترا، گھڑ لے۔ افترا کا معنی ہے گھڑنے کے لیے، یعنی کوئی بات اپنی طرف سے بنا لینا۔ علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، وہوا، حالانکہ وہ، یدعا، وہ بلایا جاتا ہو، یدعا پیسو وائس ہے، بلایا جاتا ہو، الی الاسلامی، طرف اسلام کے۔ یعنی کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جا رہا ہے، اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جادو ہے، یعنی کہ یہ باتیں ان کو یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عیسیٰ بنی اسرائیل اپنے کو ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ بالکل ایسے پہچانتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو انسان کیسے پہچانتا ہے نا، کہ اس کی آہٹ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا آ گیا۔ آپ ہزاروں میں اپنے بیٹے کو پہچان سکتے ہیں۔ تو اتنی نشانیاں، جیسے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں کوئی بتایا جائے کہ کوئی شخص آنے والا ہے، کوئی شخص آنے والا ہے، اس کا ایسا رنگ ہوگا، ایسا روپ ہوگا، تو وہ جیسے ہی سامنے آئے گا تو ہم فوراً پہچان جائیں گے نا۔ اسی طرح ان کے بھی اتنی زیادہ باتیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، تو یہ بالکل ایسے ہی پہچان گئے تھے۔ اس کے باوجود اپنی ضد کی وجہ سے مان نہیں رہے تھے۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم، ان لوگوں کو، جو الظالمین، جو ظالم ہیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا، کہ وہ بجھا دیں۔ طفا، حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھونک مار کر کوئی چیز کو بجھانا، جیسے ہم کینڈل کو نہیں بجھاتے، اسی طرح۔ نورا، نور کو، اللہ کی، نور اللہ، یہ نور اللہ بھی کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہوں سے، فا، واو اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَاللَّهُ، اور اللہ، متمّ، تا میم میم، تمام، پورا کرنے والا ہے، نورہ، اپنے نور کو، ولو، اور اگرچہ، کریہا، ناپسند کریں۔ کریہا ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، عصا، کریہا شیئن، یعنی کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو۔ کریہا، ناپسند کریں، کافرون، کافر، ہوا، وہی ہے، الذی، جس نے، ارسل، بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدیٰ، ساتھ ہدایت کے، ودین اللہ، اور دین حق کے، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے، ظہر کا معنی ہوتا ہے چڑھ جانا۔ ظہر کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج اوپر چڑھ جاتا ہے۔
تو تاکہ وہ غالب کر دے اسے علی الدینی اوپر دینوں کے کلی سب کے سب، یعنی پچھلے جو بھی دین آئے تھے اسلامی آسمانی دین، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے، یعنی کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہو گئی تھی، تحریف ہو گئی تھی، اور ان میں دین میں بہت ساری نئی باتیں بھی شامل ہو گئی تھیں، اس وجہ سے اب اس دین کو اللہ تعالیٰ ان تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے ولو، اور اگرچہ کرہ المشرکون، اور اگرچہ ناپسند کریں مشرک. اور دین کون کون سے تھے؟ مشرکوں کا دین بھی تھا نا. یا ایھا الذین، اور مشرکوں کا دین کون سا تھا؟ یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے، اور انہوں نے اپنے دین پر بہت ساری نئی باتیں شامل کر کے اور بتوں کو شامل کر لیا تھا، تو یہ مشرک تھے نا. تو یہ مشرکین مکہ، تو ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ دین سب دینوں کے اوپر غالب آنے والا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ غالب کر ہی دے گا. آخر کار جو غلبہ ہوگا وہ رسول کا اور اس کے دین کا ہی ہوگا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. حل کیا ہے؟ حرف استفہام. حل اور حمزہ زبر جو ہے وہ حرف استفہام ہوتا ہے. حل کیا ادلکم، میں دلالت کروں تمہاری. دلالت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دلیل دے کے کوئی بات کو واضح کرنا. تو اس کا آسان سا ترجمہ لکھا ہوا ہے، میں رہنمائی کروں تمہاری. علی تجارتن، ایک تجارت پر. ننجیکم، جو نجات دے تمہیں. ننجی، نون جیم یا نون جیم واو نجو کا معنی ہوتا ہے نجات دینا کسی چیز سے. کوئی چیز مطلب کوئی چیز اس کے اوپر سے ہٹا دینا، کرب والی چیز. من عذاب علیم، دردناک عذاب سے. تؤمنون، تم ایمان لاؤ. کیا، اور کیا آگے بتائی جا رہی ہے اس کی بات کہ کیا تجارت ہے کہ تم ایمان لاؤ باللہ، اللہ پر، ورسولہ. اچھا دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آمنہ کے ساتھ جب بھی آتا ہے نا تو پھر ایمان کے ساتھ اعتماد بھی شامل ہو جاتا ہے. تو یہ آپ اکثر پڑھیں گے کہ جب اللہ کے ساتھ جب ایمان کی بات آتی ہے تو با ساتھ آتا ہے. تو یہ حرف با جو ہے وہ اس ایمان کو پختہ کر دیتا ہے اور اس میں اعتماد بھی شامل کر دیتا ہے. تو یہ فید، ہم انگلش میں بولتے ہیں نا کیپ فید ان اللہ، تو وہ بیسیکلی فید بالکل کہ ایسا ایمان جس میں بھروسہ، اعتماد، اعتبار سب کچھ شامل ہو. تؤمنون باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر. وتجاہدون، اور تم جہاد کرو. جیم ہا دال جہادہ. جہادہ یجاہدو، جہاد کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کے ساتھ لڑنا. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اچھا، جان اور مال دونوں کے ساتھ لڑنا. وَبِأَمْوَالِكُمْ، ساتھ اپنے مالوں کے. یہ اموالن جو ہے وہ مال کی جمع ہے، مالن کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے اموال. مال، اموال، ساتھ اپنے مالوں کے. وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں کے. انفس جو ہے وہ نفسن کی جمع ہے، یہ بھی جمع مکسر ہے. ذالکم، یہ خیرٌ بہتر ہے. لکم، تمہارے لیے. ان اگر کنتم ہو تم تعلمون، تم علم رکھتے. یغفر، وہ بخش دے گا. لکم، تمہارے لیے. اب آپ دیکھیں یہاں پر کام بتایا جا رہا ہے کرنے کا کام، کہ تجارت میں پہلے ایک بندہ کا انویسٹ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا آؤٹ کم آتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم انویسٹ کرو یہاں پر، اور انویسٹ تم نے دنیا میں کرنا ہے، اس کا آؤٹ کم تمہیں آخرت میں ملے گا. اور انویسٹ کیا تھا کہ اپنی جان اور اپنے مال دونوں ہی اللہ کی راہ میں لگا دو، ایمان اور پیروی رسول کے ساتھ. اکیلے نہیں، خالی ایمان اللہ پہ نہیں، رسول کی پیروی میں بھی، کیونکہ وہی طریقہ استعمال ہوگا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اپنے طریقے پہ نہیں آپ نے کام کرنا کہ ہم اپنے مال لگا رہے ہیں، دیگیں چڑھا رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں اور مال بھی لگا رہے ہیں اور جان بھی کھپا رہے ہیں، تو کیا وہ ہمارے لیے تجارت نافع بخش ہوگی؟ نہیں. جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی پیروی میں نہیں ہوگا، اللہ پر ایمان اور رسول کی پیروی میں نہیں ہوگا، وہ قابل قبول عمل نہیں ہوگا. تو اپنا جہاد کرو اموال اور نفسوں کے ساتھ. ذالکم، یہ خیرٌ بہتر ہے. لکم، تمہارے لیے. ان اگر کنتم ہو تم تعلمون، تم جانتے. اچھا، یہ جو ذالکہ کا لفظ ہے نا، یہ آگے جو بھی ضمیر ہوتی ہے نا اس کے ساتھ فٹ ہو کے چلتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ باقی جو ہمارے اس میں اشارہ ہیں وہ جیسے تلکا ہے اور دوسرے ہیں وہ اولائکا ہے، ہاؤلائی ہے، یہ نہیں
ضمیر کو کیچ نہیں کرتے، لیکن ذالکہ کا لفظ جو ہے نا وہ ضمیر کے ساتھ چلتا ہے، یعنی کہ ضمیر کو ملا لیتا ہے، ذالکہ، ذالکی، ذالکم، ذالکما، یہ ہم پڑھیں گے اس میں ذالکی بھی ہے، ذالکنہ بھی ہوتا ہے لیکن شاید قرآن مجید میں نہیں آیا ہے۔ خیرٌ بہتر ہے لکم تمہارے لیے اگر کنتم ہو تم تعلمون تم جانتے یا تم علم رکھتے، یغفر، اب یہاں پر آؤٹ کم بتایا جا رہا ہے، یغفر وہ بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ویدخلکم وہ داخل کرے گا تمہیں، یدخل دخلا، دال خا لام دخلا، وہ داخل کرے گا تمہیں جناتن باغات میں، جنتن کی جمع ہے جناتن، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے، فوقہ کا معنی ہوتا ہے اوپر، امامہ کا معنی ہوتا ہے سامنے، اور خلفہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے، تو یہ ہے اسماء سمت۔ تو من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، باغات ہیں جن کے نیچے سے ان کا واٹر کا جو سارا سسٹم ہے وہ ان کے نیچے سے ہی بہہ رہا ہے، انہی کے اندر وہ نہریں ان کے اندر ہی موجود ہے، کہیں باہر سے ان کی واٹر سپلائی نہیں آ رہی ہے، بارشوں کے محتاج نہیں ہوں گے وہ۔ ومساکن، اور گھر، مسکن جو ہے سین کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے، طیبۃ پاکیزہ، صاف ستھرے، ان کی صفائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، فی جنات عدن ہمیشگی کے باغات کے اندر، گھر کی بات الگ سے دی جا رہی ہے، جنات باغات الگ سے دی جائیں گے اور گھر بھی دیے جائیں گے، مطلب آپ دیکھیں کہ انسان اپنا مال اپنی جان دین کے لیے لگا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا مال واپس لوٹا رہا ہے، اس کو اور بہتر اچھے طریقے پر کہ اس کو باغات دے رہا ہے، اور پھر اس کی جان کے سکون کے لیے، اس کی نفس کے سکون کے لیے اس کو گھر دے رہا ہے، اور کون سا گھر، طیبۃ، ذالک یہ ہے الفوز کامیابی، العظیم بہت بڑی کامیابی۔ اصل میں فوز العظیم اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، یہ ہے اصل کامیابی کہ انسان جہنم سے بچ جائے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ہاں اپنے گناہوں کی ہم سزا پا کر پھر الٹیمیٹلی جنت میں تو جائیں گے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر تمہارے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا تو الٹیمیٹلی تم جنت میں جاؤ گے، انسان یہ سوچ کے اپنے آپ کو تسلی دیتے تو آپ یقین کریں کہ جہنم میں جلنے کے بعد، کالے ہو جانے کے بعد جنت میں گئے تو پھر یہ فوز العظیم تو نہ ہوئی نا، فوز العظیم تو یہ ہوئی کہ جہنم سے بچا لیے جائیں اور جنت میں ڈائریکٹ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں سے کر دیں۔ اور دوسری چیز اخرا، اور دوسری چیز کیوں کہا گیا، اس لیے کہا گیا کہ سیکنڈری ہے یہ، پہلی جو پرائیورٹی تمہاری ہونی چاہیے وہ آخرت ہونی چاہیے، وہ تمہارا اپنے ہمیشگی کا گھر ہونا چاہیے، اور دوسری چیز جس کو تحبونہا تو محبت رکھتے ہو جس سے، یعنی تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت کو ڈال دیا ہے تو تم اس کی محبت رکھتے ہو، ہاں بابا اخرا، یہ سیکنڈری چیز ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی ملے گی تمہیں، اگر تم اللہ پر ایمان لا کر دین کے لیے کام کرنا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے بھی نوازے گا۔ وہ کیا ہے، ربنا دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو دنیا بھی مانگ رہا ہے اور آخرت بھی مانگ رہا ہے، تو نصر مدد من اللہ اللہ کی طرف سے، وفتح اور فتح قریبی یعنی جلد ملنے والی ہے، اور دنیا کی کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں نا تو وہ جلد ہی ہے، چاہے وہ سالوں کے بعد ملے لیکن وہ پھر بھی جلد ہی ہے کیونکہ وہ دائمی نہیں ہے نا، اور وہ قریبی چیز ہے۔ وبشری اور خوشخبری دے دیجئے المؤمنین مومنوں کو، یعنی کہ فتح اور نصر کی خوشخبری دے دیجئے اور اس کے علاوہ آخرت کے ریوارڈ کی بھی خوشخبری دے دیجئے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ کانا یکونو کون سے اس کا روٹ ورڈ ہے اور کاف و نون، اور یہ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ جمع میں حکم دیا جا رہا ہے، کونو ہو جاؤ، انصار اللہ مددگار اللہ کے، بہت خوبصورت آیت، بہت خوبصورت کہ اللہ کہہ رہے ہے کہ تم ایمان والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ، اور یہ بات اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو دین کے لیے اللہ تعالیٰ تم کو ایک آفر دے رہے ہیں کہ آ جاؤ
تم کام کر لو ورنہ کوئی اور کر لے گا۔ اللہ کے دین کا کام رکتا تو نہیں ہے، اللہ تمہیں آفر دے رہا ہے کہ تم کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے، تم اللہ کے لیے یہ کام نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا کے دوسری امت لے آئے گا جو کہ اللہ کا دین کا کام کرے گا، کوئی نہ کوئی تو کرے گا، اللہ کا کام تو چلتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما، جیسا کہ قال عیسیٰ ابن مریم، کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے، للحواریین، اپنے حواریوں سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کو حواری کہتے ہیں۔ من کون ہے، من جو ہے حرف استفہام ہے، من انصاری الی اللہ، کون ہے مددگار میرا، انصاری یا مدہ، الی اللہ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کے لیے۔ قولا کہا الحواریون، حواریوں نے، نحن ہم ہیں، انصار اللہ اللہ کے مددگار، فآمنت تو ایمان لایا، طائفۃ ایک گروہ، من بنی اسرائیل، کیونکہ یہ حواری جو تھے یہ بنی اسرائیل میں سے تو تھے، تو ایک گروہ ایمان لے آیا، وکفرت اور کفر کیا، طائفۃ ایک گروہ نے۔ اب دیکھیں طائفۃ کی ضمیر جو ہے نا وہ کیونکہ مؤنث کی طرف اشارہ کرتی ہے، اسی لیے کفرت اور آمنت اس میں یہ لمبی تا مؤنث کی علامت ہے، یعنی کہ اس کا فعل بھی جو ہے وہ مؤنث ہی آیا ہے۔ فَأَيَّدْنَا تو قوت دی ہم نے، یدا سے ہاتھوں سے ہے نا، یا دال یا یدی کا معنی ہوتا ہے دو ہاتھ، اور ہاتھوں سے ہی قوت کا سمبل ہوتے ہیں۔ الذین ان کو جو آمنوا ایمان لائے، علی عدوہم اوپر ان کے دشمن کے، عین دال واو عدو، فاصبحوا تو وہ ہو گئے، ظاہرین غالب، یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کا دین تو غالب آئے گا ہی اور اس کا رسول بھی غالب آئے گا۔ اگر ہم یعنی کہ جو اس کے فالوورز ہیں وہ بھی اللہ کے دین کے لیے رسول کی مدد کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا کہ وہ لوگ بھی غالب آ جائیں گے۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں تو آج ہم کیوں غالب نہیں ہیں، اس لیے کیونکہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، دین کی مدد نہیں کرتے، تو اس لیے جو ہے وہ ہم پسپائی کا شکار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔